ہمیں اپنے چرنوں میں جمع کر رکھا ہے۔ اور آج اللہ کا شکر ہے کہ اس بزم کی صدارت عزیزم سید ریحان قادری صلح کر رہے ہیں، جو اس آستان عالیہ کی متولیہ شہناز قادری کے صاحبزادے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں اضافہ فرمائے اور انہیں اس دربار کا سچا جانشین بنا دے۔ بہت خوشی ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آستان عالیہ کو نشست ثانیہ عطا فرما دے، اور جو دور حضرت علی پاک پر تھا، اللہ تعالیٰ اس دور کو پھر سے انہی کے ذریعے لوٹا دے۔ بہرحال بات تو اچھی خاصی مولانا شاہ جہاں نے کر ڈالی۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے بندوں میں کون ہے؟ جو علماء ہیں۔ لیکن آج کل ہم علماء کو دیکھتے ہیں، ایسے ایسے علماء ہیں کہ اب کیا پتہ ان کو دیکھنے کے بعد بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کرے کہ ایسے علماء ہوں کہ جو قبر میں جائیں تو ان کی علم و عرفان کی روشنی کی قبر سے پھوٹتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم بالسنہ بنائے، عالم بالسو نہ بنائے۔ عزیزان گرامی، بنگال کی تاریخ سے آپ خوب واقف ہیں کہ اس دیار میں، خطے دوڑ میں سب سے پہلی ذات جو دین کے فروغ کے لیے تشریف لائی وہ حضرت شیخ جلال الدین تبریزی ہیں، جنہوں نے صرف زبان سے نہیں ہاتھ سے بھی کام لیا اسلام کو پھیلانے اور اسلام کو فروغ عطا فرمایا۔ لیکن حالات کچھ ایسے بنے کہ آپ یہاں سے تشریف لے گئے، دشمنی ایسی پڑی کہ جہاں جہاں جاتے مخالفت پیچھے پیچھے۔ تو ایک جگہ ہے آسام اور بنگلہ دیش کی جگہ پہ، اسے کہتے ہیں سلہٹ۔ تو وہاں جب آپ پہنچے تو ایک دیونی تھی، تو اس دیونی نے چٹان پوری اٹھا کر کے آپ پر پھینک دیا کہ یہ چٹان گرے گی اور یہ شہید ہو جائیں گے۔ لیکن جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے نا تو اللہ اس کے لیے ہو جاتا ہے، تو اس کا ہاتھ ہو جاتا ہے، اس کی زبان ہو جاتا ہے نا۔ تو حضرت جلال الدین تبریزی نے جو نگاہ اٹھائی، اشارہ فرمایا سل ہٹ۔ کیا فرمایا؟ آج بھی معلق ہے پہاڑ، حضرت کا آستانہ برہمپتر کے قریب، دریائے برہمپتر کے قریب آپ کا آستانہ بنگلہ دیش میں آج بھی مرجع خلائق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے روحانی فیض و برکات سے ہم سب کو عطا فرمائے۔ پھر یہ پنڈوا شریف جو تھا یہ تقریباً 100 سال تک غیر آباد رہا، لیکن پھر اسی سرزمین پر ایک ایسا علم و عرفان کا مرکز و منبع پیدا ہوا جسے حضرت شیخ علاء الحق والدین گنج نبات ابن اسد لاہوری پنڈوی کہتے ہیں، جو ماں کے شکم سے ہی ولی تھے، اور آپ کے والد جو تھے وہ چیف جسٹس تھے، قاضی قضات تھے۔ اب جو کسی بڑے منصب والے کا بیٹا ہوتا ہے تو عام طور سے اس میں تو کبر آ جاتا ہے نا، پڑھنے پڑھانے سے وہ کہ علم ظاہر بھی اللہ نے آپ کو عطا فرما دیا اور علم باطن بھی آپ کو عطا فرما دیا۔ اور حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم میں ایسا کمال رکھنے لگے
کہ دنیا کے گوشے گوشے سے جو دینی سماجی ملی مسائل ہوتے اور اس کو لوگ حل نہیں کر پاتے، تو اس مسئلے کا حل حاصل کرنے کے لیے حضرت مخدوم علاء الحق پنڈوی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور آپ کا تبورہ علمی جانتے ہو کیسا تھا؟ مفتی صاحب کے پاس جب آپ سوال دو گے جبھی تو جواب دیں گے، وہ بھی کئی ہفتہ لگا دیں گے، کہ کل آنا تو پرسوں آنا تو نرسوں آنا۔ لیکن حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی روشن ضمیر تھے، دلوں کے حال کو جاننے والے تھے۔ لوگ جو پرچہ لے لے کے آتے تھے نا، حضرت کو اسے کھول کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہ آنے والوں کا دل پڑھ لیا کرتے تھے۔ جیسے آج تم بیٹھے ہوئے ہو نا، ایسے ہی مجمع لگا ہوا ہوتا تھا، 700 علماء کے محافے اترتے تھے، کوئی اپنا رکا پیش نہیں کر پاتا تھا، اور حضرت اپنے خطاب میں ہی ان سب کا جواب مرحمت فرما دیتے تھے۔ ایسے متبحر عالم دین تھے شیخ علاء الحق پنڈوی۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان میں روب اور کبر کو پیدا کرتا ہے، تو اگر اس کے لیے کوئی کنٹرولر نہیں ہو تو وہ جیسے ایسے مثال سمجھ لو جیسے تمہارے وہاں گورو ہوتا ہے نا، گورو تو جو جوان گورو ہوتا ہے تو کتنا مشقت کرتا ہے نا، تو اس کا اگر کوئی کنٹرول کرنے والا ہو تو اس سے بڑھیا کھیتی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، ہے نا۔ گجرے ہونا کھولو وہ جگہ کوئی سے نہ بابا بتا دیں دھیان میں تو تھوڑا بنگلہ بھی ہم بول دیتے ہیں نا۔ تو اب کوئی پیر نہیں تھا حضرت کا، پیر ہی کنٹرول کرنے والا ہوتا ہے۔ تو ایسی ایک روز محفل لگی ہوئی تھی اور ایک تاجر بنگال آیا، وہ بھی عقیدت میں آ کے حضرت کی محفل میں بیٹھ گیا۔ اب جو حضرت کی محفل میں بیٹھ گیا تو اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ جن سے کوئی چھوٹتا نہیں، تو بیچارہ مجمع میں بیچ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک حضرت مخدوم علاء الحق پنڈوی نے فرمایا، بھائی تم کسی کے مرید ہو؟ کیا فرمایا؟ مرید ہوئے ہو کہ نہیں مرید ہوئے ہو؟ تو اس نے بھی بڑے روب کے ساتھ کھڑے ہوتے سینہ پھلا کر، مرید تو اپنے پیر کے اوپر ناز کرتا ہے نا، سینہ پھلا کر کے کھڑا ہوا اور کہتا ہے میں گنج شکر کا مرید ہوں۔ کس کا مرید ہوں؟ تو حضرت نے اس کا جو تیور دیکھا نا تو فرمایا کہ تیرا پیر گنج شکر ہے، ارے میں گنج نبات ہوں۔ تو نبات بتا دوں، نبات کہتے ہیں مصری کو۔ اچھا بتاؤ مصری کس چیز سے بنتی ہے؟ تو اصل کیا ہوا؟ لیکن نہ سمجھ میں کیا سمجھا؟ مصری کی کوالٹی چینی سے بیٹر ہوتی ہے نا، تو وہ یہ سمجھا کہ یہ میرے پیر کی شان میں کھوتی کر رہے ہیں۔ مرید یہ سمجھ گیا کہ اپنے کو میرے پیر سے بڑا بتاتے ہیں، کہ میں نے کہا گنجے شکر ہے تو کہتے گنجے نبات ہے، تو بڑا راگ ہو گیا وہ، اور کہا ٹھیک ہے پیر صاحب کا چل کے شکایت کروں گا۔ تو بنگال سے وہ چلا کے پاک پٹن جائیں گے لاہور، اور جا کے پیر صاحب سے شکایت کریں گے۔ راستے میں خبر لگے کہ بابا فرید گنج شکر کا انتقال ہو گیا۔ بڑا رویا دھویا، بہت افسوس کیا۔ آخر اس نے کہا کہ چلو دلی چلتے ہیں، دل کی تسلی کے لیے محبوب الہی کی محفل میں بیٹھے کہ دل کو سکون قرار ملے گا۔ تو حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں وہ پہنچا، وہاں بڑا اداس بیٹھا ہوا تھا، تو حضرت کی بھی توجہ اس پہ ہوئی، تو فرمایا کہ اے مسافر یہ بتا تو اتنا اداس کیوں بیٹھا ہے، کیا غم تجھے کھایا جا رہا ہے، اپنا دکھ بتا۔ نہیں حضور کو ایسی بات نہیں کہا، نہیں بتا تو رونے لگا کہ پیر صاحب کا انتقال ہو گیا اور میں بنگال سے آ رہا ہوں، مجھے بنگال میں بڑا دکھ ملا۔ کیا دکھ ملا؟
اب بنگال میں یہ دکھ ملا کہ وہاں پہ ایک بہت بڑے عالم مولانا مفتی صاحب ان کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا تم کس سے مرید ہو؟ میں نے بتا دیا کہ میں گنج شکر کا مرید ہوں، تو انہوں نے کہا کہ میں گنج نواز تھا۔ یہ دکھ مجھے کھائے جا رہا ہے۔ تو حضرت محبوب الہی نے بابا فرید کے مرید، ان کو بھی دکھ ہوا، کہا میرے پیر کی شان میں کوئی ایسا بولے؟ تو دیکھو تقاضۂ بشری کے تحت محبوب الہی کی ذات ایسی ہے کہ وہ تو تعلیم یہ دیتے ہیں کہ نفس کو اتنا مارو کہ اگر تمہارے گال پہ کوئی ایک تماچا دے تو تم اسے اپنا دوسرا گال دے دو، ٹھیک ہے؟ لیکن پیر کا معاملہ تھا تو جلال میں ایسا ہے کہ فرماتے ہیں کہ زبان گنگ بھی شغل، اس کی زبان گونگی ہو جائے۔ کس کے لیے کہا؟ حضرت علاء الحق پٹوی کے لیے کہا۔ تو جیسے ہی فرمایا تو یہ تو فصیح البیان تھے، خطاب ایسا فرماتے کہ لوگ مسحور ہو جاتے تھے، لیکن اب حالت کیا ہوئی کہ جو محبوب الہی نے فرمایا تو تقریر کرتے کرتے جو ہکلانے لگے، تو خود شرم آنے لگی۔ جب خود شرم آنے لگی تو یہ بھی جو مولانا نے واقعہ بیان کیا نا گرم پانی والا، تو وہ میں اسی سے ملا دیتا ہوں کہ وجہ یہی تھی گرم پانی سے وضو کرانے کی، کیونکہ لوگ آپ کو گھیر لیتے تھے اپنے مسائل کے ساتھ اور آپ اپنے خطاب میں ان کے مسائل کو بیان کر دیتے تھے، لیکن اب تو لغنت آ گئی زبان میں تو حجرہ نشین ہو گئے اور خادم کو کہہ دیا کہ دیکھو گرم پانی ہمیشہ تیار رکھو، جو بہت زیادہ تصدیق کرے ملنے کی تو اس سے کہہ دینا وضو کر لو گرم پانی سے۔ اب کون کرے گا گرم پانی سے وضو؟ کھولتے ہوئے پانی سے کون وضو کرے گا؟ ٹھیک ہے، یہ معاملہ تھا۔ ادھر یہ جو 40 لوگوں کا ذکر ابھی کیا کہ اتنے اولیاء یہاں آئے، اور حضرت کا معمول یہ تھا کہ انہوں نے طے کیا تھا کہ میں یہاں سے نکل کر کہیں نہیں جاؤں گا مرید ہونے کے لیے۔ آپ پٹوا شریف میں ہی خانقاہ جو بنائی تو اس سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ کہا میرا مرشد یہیں آئے گا، یہیں ضرور گا۔ اب جو آتا اس کے کمالات سلب ہو جاتے، تو حالات ایسے بنے کہ حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں جب ان لوگوں نے جا کے شکایت کی تو آپ نے اپنے مریدین و خلفاء سے فرمایا کہ کوئی ہے جو اس شیر کو پچھاڑ دے، تو کس کی ہمت ہے، جرأت ہے کہ جو کھڑا ہو جائے؟ تو اس وقت محبوب الہی نے حضرت تقی سراج کی طرف توجہ کی اور فرمایا کیا بھائی تم بھی نہیں؟ تو آپ پر ایسی کیفیت تعریفی فرماتے ہیں حضور اگر آپ مجھے آگ کے دریا سے گزرنے کا حکم دے دیں تو میں اس سے بھی گزر جاؤں گا۔ میرے عزیز، تو اس طرح آپ تشریف لائے تھے، لیکن آپ اپنے مرشد کی نظروں میں کیوں آئے ہیں؟ پیر کی نظر میں مرید کیسے آتا ہے اسے سمجھو۔ بابا فرید نے آپ کو تربیت میں نظام الدین اولیاء کے دیا تھا، لیکن 6 مہینہ ہو گیا تھا آپ نے ان کو دیکھا بھی نہیں۔ محفل میں بیٹھتے دائیں آگے بائیں آتے توجہ بھی نہیں فرماتے، تو 6 مہینے میں آپ اتنا الجھ گئے کہ آپ نے خادم سے پوچھا کہ حضرت کی نظر میں آنے کا کیا سبب ہے، کیا میں پیش کروں کہ پیر صاحب مجھ سے راضی ہو جائے؟ تو خادم صاحب نے کہا کہ حضرت محفل میں اسی پر توجہ کرتے ہیں جو عالم ہوتا ہے۔ تو حضرت تقی سراج آئینے ہی جوان ہو گئے تھے مگر عالم نہیں تھے، تو بیٹا مانا تو رونے لگے تو بغل میں حضرت محبوب الہی کے خلیفہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کا نام تھا حضرت فخر الدین درازی۔ تو حضرت فخر الدین درازی نے ان کو روتے ہوئے جو دیکھا تو کہا کیا بات ہے روتے ہوئے؟ کہا اتنے دنوں سے حضور کی بارگاہ میں ہوں، حضرت نے مجھ پہ نظر نہیں فرمائی۔ تو کہا پریشان مت ہو، 6 مہینہ مجھ کو دے دو، 6 مہینہ یہاں دے دیا، 6 مہینہ مجھ کو دے دو،
اس لائق بنا دوں گا کہ تم حضرت کی نظروں میں آ جاؤ. تو دونوں لوگ چیلے خانے میں چلے گئے. اب 6 مہینے میں ایسا علم حاصل کیا، ایسا علم حاصل کیا کہ صبح قیامت تک کے لیے علم حاصل کرنے والوں کے لیے ایسی کتاب لکھ دی کہ جب تک اس کتاب کو مولوی پڑھے گا نہیں عالم ہوگا نہیں. مدرسے میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کتاب کو کہتے ہیں ہدایت النو، پنج گنج، علم الصیغہ. یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں جو گرامر کی ہیں. اگر اس کتاب کو مولوی نہ پڑھے تو شمس العلماء نہیں ہو سکتا، اعلیٰ حضرت نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا. اگر یہ کتاب نہ پڑھے تو حضرت اعلیٰ حضرت اس وقت ہوتے ہیں کہ جب حضرت اخی سراج کی لکھی ہوئی کتاب کو پڑھ لیتے ہیں. آج سمجھ رہے ہو نا بھائی؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. آخر کار وہاں سے آپ تشریف لائے بنگال، باقی آپ نے مولانا سے سن لیا، ٹھیک ہے. اور پھر یہاں انہوں نے چاہا کہ علم کا ایک سینٹر بنے، علم کا سینٹر بنے. اور اسی بنیاد پہ اس جنگل کے اندر آپ دیکھیے جھنجھنیا مسجد صاحب کی اور بھی آثار تھے جو ختم ہو گئے. یہاں پہ حضرت چاہتے تھے کہ یہاں پہ علم کا مرکز قائم ہو. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اب جب عزیز القدر آ گئے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ جو خواب حضرت اخی سراج عین ہند کا تھا وہ شرمندہ تعبیر ضرور ہو جائے گا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے ڈرنے والے بندوں میں سب سے زیادہ وہ ہیں جو عالم دین ہیں. اے عزیزو، لہذا اسی لیے رسول کائنات نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلم و مسلمہ کے لیے فرض ہے، فریضہ ہے. لہذا آپ سب سے بھی کہنا ہے سکھا کو خود بھی حاصل کرو اور اپنے اولاد کو بھی شکھت کرو. آج مسلمان اسی میں کمزور ہو گیا جس کی وجہ سے ہم پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. صرف ایک کنٹری ہے ایران کی، آج دیکھو وہاں شکشا انہوں نے چھوڑا نہیں تو دنیا کی کا ویٹو پاور بھی اس سے مقابلہ نہیں کر پا رہا ہے. عزیزو، تم سے کہنا ہے کہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو حاصل کر لو گے تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی تم سے مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو کفر کی بستیوں میں آئے تھے، بڑے طاقتور بڑے جلی لوگ تھے، لیکن علم لے کر تمہارے بنگال میں آئے تو بنگال کے جادو کو بھی انہوں نے توڑ دیا تھا. تو لہذا آپ تمامی خواتین و حضرات سے کہنا ہے کہ علم میں کوتاہی مت کیجیے، علم کو ضرور حاصل کیجیے اور عمل کی دنیا میں رہیے. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ اگر اس طرح آپ اپنی زندگی کو گزاریں گے تو آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی اور آپ کی آخرت بھی بہتر ہوگی. وقت بھی ہو چکا ہے، بینی کلمات کے ساتھ گفتگو ختم کی جاتی ہے. کھڑے ہو جائیے.